جی السلام علیکم۔ یہ خبر ہے کہ 5 پاکستانی زیر حراست ہیں۔ یہ پاکستانی اسرائیل گئے تھے اور کچھ سال جو ہے وہ اسرائیل رہے بھی ہیں، وہاں پہ کوئی ملازمت کرتے رہے ہیں۔ اس وقت یہ پکڑے گئے، اس حوالے سے خبر چھپی ہے۔ خبر چھپنے کے ساتھ ساتھ یہ والا بھی اس کے اندر تاثر موجود ہے کہ وہی کہ بہت بڑی سنسنی پھیل گئی ہے پورے ملک میں، ادارے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو میں بھی صاف ظاہر ہے کہ صحافی ہوں، خبر پڑھتا ہوں، اگر اس طرح سے کسی سنجیدہ رائٹر نے بھی اور کسی بڑے اچھے اخبار نے، سنجیدہ اخبار نے بھی کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں تو تھوڑی سی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی بات ہوئی۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا کھوج لگانے کی کوشش کی اور چند متعلقہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور کچھ اس طرح کے ریمارکس تھے کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ جہاں تک مجھے پتہ لگا، میں کوئی بات کو آگے پیچھے یا پلس مائنس کیے بغیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کے پاس لیگل ویزا تھا یورپ آنے کا، اور وہ لیگل طریقے سے پاکستان سے باہر آئے اور باہر آ کے وہ کسی نوکری دلوانے والے بندے یا کسی ایجنٹ کے ذریعے ان کو کسی روزگار کے مواقع کا یا موقع کا پتہ لگا کہ جی اسرائیل میں یہ کام ان کو مل سکتا ہے۔ عام لوگ تھے، لیبرر لوگ تھے، ہیلپر کی جاب ایک بندہ کر رہا تھا اسرائیل میں اور ایک کوئی کار واشنگ کا کام کر رہا تھا، تو یہ ان کو مل سکتا ہے، تو یہ وہاں چلے گئے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ایک ایسی سنسنی خیزی کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ جیسے قیامت آ گئی، جیسے کچھ ایسا ہو گیا کہ ان لوگوں نے جو یقینی طور پہ تمام تفصیلات جو ان اخبارات نے جو کہ سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں شائع کی ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پاکستان سے کوئی قانون توڑ کر نہیں، باقاعدہ لیگل طریقے سے پاکستان نکلے۔ آگے ان کو جو بھی رستہ نظر آیا، جب بندہ پاکستان سے باہر آتا ہے تو آپ کو اگر فوراً بعض اوقات روزگار نہیں ملتا تو کسی دوسرے کے کہنے پہ کسی دوسری جگہ پہ روزگار آپ کو اچھا مل رہا ہو تو آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو روزگار پاکستان کی حکومت اور ریاست تو دے نہیں پا رہی۔ حکومت کا یہ حال ہے کہ روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کمزور کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، بے آسرا بے سہارا جو مجبور لوگ ہیں ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں میڈیا، صحافت کا شعبہ، میڈیا جس کا بنیادی کام بے آواز کی آواز بننا تھا، عام پبلک کی آواز بننا تھا، پبلک میں شعور بیدار کرنا تھا، پبلک کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا تھا، بے کس بے آسرا لوگوں کی آواز کو حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچانا تھا، طاقتور کے ایوان تک پہنچانا تھا۔ ہمارے وہی میڈیا، ہمارے وہی صحافی تو اس پوری زندگی اپنی اس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ کسی طریقے سے طاقتور کے قریب آ جائیں، اس کے حلقہ اثر میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ طاقتور ادارہ ہو یا کوئی طاقتور سیاسی جماعت کا کوئی سیاسی خاندان، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے اہل خانہ کی آنے والی زندگی جو ان کا مستقبل ہے وہ بہت اچھا گزر جائے گا۔ کسی غریب کا، یہ لوگ جو ہیں، میری کوشش تھی کہ میں کسی کے منہ سے یہ نکلوا سکوں کہ ہاں یہ کوئی جاسوسی کا کام کرتے تھے اسرائیل میں جا کے، کیونکہ صاف ظاہر ہم بہت اہم ملک ہیں دنیا بھر میں، ہماری صاف ظاہر ہے کہ جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن والی باتیں تو آپ نے سب پڑھی ہوئی ہیں، میں ان کو رپیٹ نہیں کرتا کیونکہ موضوع گفتگو جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن اور پاکستان کی انتہائی طور پہ زیادہ اہمیت، اور جو پوری دنیا کے جو خصوصاً جو ترقی یافتہ یورپی ممالک ہیں اور جو امریکہ یا آسٹریلیا یا جو بھی مطلب ایشیا کے اندر بھی اہم ممالک ہیں، ہر وقت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اتنا اہم ملک بہت آگے نہ نکل جائے۔ وہ ساری باتیں درست ہیں، میں بالکل اپنے اوپر کوئی غداری کا تھپا ایک مرتبہ پھر نہیں لگانا چاہتا، لیکن وہ پریشان لوگ ضرور ہیں دنیا بھر کے پاکستان کی وجہ سے کہ پاکستان بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان غریب بندوں کا کہ یہ وہاں گئے تو ان پہ اتنا الزام ہی لگا دیتے کہ وہ اسرائیل صاف ظاہر ہے یہودی سازش، اسرائیلی سازش بہت بکتی ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ کوئی اس طرح کا ایلیگیشن تک نہیں ہے، صرف چند ٹریول ریکارڈز کو مانیٹر کر کے جو بہت ایزیلی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ تو یہ پتہ لگایا گیا کہ جی یہ اتنے عرصے سے 7-8 سال سے یہ وہاں پہ روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ بیچارہ کوئی ایک ہیلپر ہے، کوئی کار واش کر رہا ہے۔ جن اخبارات نے یہ خبر چھاپی انہوں نے یہ تفصیلات خود چھاپی ہوئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں ایک ریاست جو کہ اسرائیل سے کسی وجہ سے ایک شروع میں ایک چیز ہو گئی کہ اسرائیل چونکہ
غاصب ملک ہے جو کہ فلسطینی لوگوں کے، فلسطینی شہریوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، ان کو جینے کا یا آزادی کا حق نہیں دیتا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا، میرا وہ موضوع گفتگو نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی ریاست، تو ریاست سے میری اب مراد فوج کا ادارہ ہے، وہ تو مرتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق بننے میں، کس طریقے سے یکجا ہو جائیں اور کسی طریقے سے گلے لگ جائیں ایک دوسرے کے، اور اس کی بے شمار مثالیں پوری تاریخ کے اندر موجود ہے. میں نے اپنے پورے صحافتی کیریئر میں دیکھا کہ جنرل مشرف کس طریقے سے مرتے تھے اسرائیل کے لیے اور اسرائیلیوں کے لیے، اور کس طرح ان کے وزیر خارجہ جنرل مشرف کے جا کے اسرائیلی عہدے داران سے باتیں کرتے تھے اور تعلقات کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے تھے. 2013 میں ڈان اخبار نے رپورٹ کیا تھا، ذرا اسرائیلی اخبار کی رپورٹ تھی ہیرٹس کی، کہ کس طریقے سے برطانوی حکومت کو کوٹ کر کے، آفیشیل ڈاکومنٹس کو کوٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کتنے عرصے سے اسلحہ خرید رہی ہے. ڈان اخبار کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ 2014 یا 15 میں فرنٹ پیج کے اوپر انہوں نے پورا لکھا تھا کس طریقے سے جو جاسوسی کے ایکوپمنٹ ہیں وہ ریاست پاکستان ISI جو ہے وہ خرید رہی ہے. کس کے لیے؟ اپنے شہریوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کہ شہریوں کے اوپر نظر رکھی جائے کہ کون سا شہری کیا کر رہا ہے. کہیں ہمارے کاروباری انٹرسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر، ہماری پھیلتی ہوئی کاروباری سلطنت ہے، اس کے خلاف تو کوئی سازش نہیں کر رہا. کوئی کاروباری گروپ ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جو ہماری فوجی فرٹیلائزر ہے یا ہمارا فوجی سیمنٹ ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے پرابلم کریٹ ہو ہماری بزنس امپائرز کو. یا کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو ہمارے پولیٹیکل ڈیزائن ہیں، جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کے اوپر یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی غلط چیز تو نہیں ہونے جا رہی کہ جس سے ہمیں کل کو نقصان ہو. اس مقصد کے لیے اسرائیل سے آپ باقاعدہ جاسوسی کے آلات آپ نے خریدے، آپ نے جاسوسی کا سافٹ ویئر خریدا. آج سے 7-8 سال پہلے خبر چھپی، اس کے بعد جب پیگاسس کی باتیں دنیا کو پتہ لگیں تو آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا نام اس میں شامل تھا. آپ کی ریاست ہر حوالے سے، فوج کا ادارہ ہو یا ہمارے جو بھی لوگ اسلام آباد میں حکومت میں آتے ہیں، وہ فوج کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے، فوج کے احکام، کیونکہ فورن پالیسی تو ساری کی ساری ہمارا دفاعی ادارہ کنٹرول کرتا ہے. میں یہ ساری باتیں فیکٹس بیان کر رہا ہوں، کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. بعض لوگ تو ہر چیز کو اپنے اوپر دشمنی اور اس میں لے لیتے ہیں. یہ حقائق ہیں کہ ہماری فوج، ہماری ISI اسرائیل کے ساتھ یوں ایسے گلے لگ کے مل کے رہنا چاہتی ہے اور آگے چلنا چاہتی ہے. صرف پاکستان کے اندر رہنے والے چند سر پھرے لوگ جو کہ اسرائیل کو غاصب ریاست سمجھتے ہیں، اور کسی بھی طور پہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا اس کے ساتھ آگے چلنے کو غلط سمجھتے ہیں. اور اس لیے بھی غلط سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حوالے ہمارا کوئی کاروباری مفاد ہو ہی نہیں سکتا اسرائیل کے ساتھ، کوئی کاروباری سلسلہ ہے ہی نہیں. واحد کاروباری سلسلہ وہی انہی بزنسز کے حوالے سے ہے جو فوج سے متعلق ہیں. فوج نے اسلحہ لینا ہے، فوج نے انٹیلیجنس کے معاملات میں ان سے مدد لینی ہے، گائیڈنس لینی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انور اقبال صاحب نے پچھلے سال خبر کی تھی کہ امریکنز کے زیر اثر جو اسرائیلی نیوی ہے، ڈان میں رپورٹ ہوا تھا کہ جو اسرائیلی نیوی ہے وہ امریکہ کے ذریعے اثر پاکستان اور اسرائیلی کے جو لوگ ہیں اکٹھے ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے. باقی باتیں چھوڑ دی. ابھی صرف 3 سال پہلے اسرائیلی جہاز آ کے پاکستان اترا اور پاکستان کے اندر 6-7 گھنٹے موجود رہا. اب ساتھ ذرا جہاز پاکستان میں فوج کے بغیر نہیں آتا ہے، فوج ہی لے کے آئی تھی اس جہاز کو. کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ چھپایا کیوں فوج نے کہ اسرائیلی جہاز آیا. ارے آپ جو چاہیں کریں، آپ پیار کی پینگیں بڑھائیں اسرائیل سے، آپ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ یورپ میں آ کے ملاقاتیں کریں، آپ اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ امریکہ میں آ کے ملاقاتیں کریں، آپ ان کے ساتھ کاروباری معاہدے کریں، آپ اسرائیلیوں کے ساتھ کاروباری ڈیلیں کریں، آپ ان سے اسلحہ لیں، آپ ان سے سب کچھ لیں. 4 یا 5 غریب پاکستانی جن کے پاس لیگل یورپ کا ویزا، وہ لیگل طریقے سے پاکستان سے نکلتے ہیں اور ان کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ تمہیں روزگار نہیں مل رہا، یہاں پہ روزگار موجود ہے، وہاں وہ چلے جاتے ہیں اور پراپر روزگار کر رہے ہیں. اور غریب آدمی، کار واشر، وہ ہیلپر کسی بندے کا کسی مشینری کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے اور کس طریقے سے ایک پوری سنسنی خیزی پیدا کی جا رہی ہے قومی سطح کے اوپر کہ جی اسرائیل میں کام کرنے والے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. خدا کا نام مانیں. آپ ریاست کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ مہنگائی، اچھے خاصے غریب کو تو چھوڑیں، خط غربت سے نیچے رہنے والے پاکستانی کو تو چھوڑ دیں، آپ نے اچھے خاصے مڈل کلاسی بندے کا جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے پچھلے
कुछ अरसे के अंदर। क्या हुकूमत पाकिस्तान चाहे ये हो चाहे इससे पहले वाली हो, क्या हम कोई लोगों को रिलीफ फराहम कर सके हैं? क्या हम रोजगार के ज्यादा मौके दे सके हैं? अभी तो बिल्कुल ही तबाही है। क्या पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई किस जगह पे खड़ी हुई है? कोई रोजगार नहीं। लोग क्या खुदकशी कर ले? अगर वो मुल्क से बाहर निकलते हैं, कोई रोजगार तलाश करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप उनको जीने नहीं देते। बाहर अगर किसी को रोजगार मिल गया, बाहर से कमा कमा के, खबर के अंदर लिखा हुआ है कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजते थे। आप देखें कि पैसे पाकिस्तान भेजना भी जुर्म बन गया उन लोगों का। सिर्फ इसलिए आज के दिन उनके लिए कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया हाउस, कोई इसलिए नहीं, सिर्फ वो जो फीड हो रही है खबर वो चला रहे हैं। और वो खबर भी क्या है? सिर्फ कार्रवाई है चंद लोगों की, और कुछ कर नहीं सकते। पूरे गुजरात के अंदर मंडी बहाउद्दीन के अंदर सारे इंसानी स्मगलर बैठे हुए हैं आपके सामने। 700-800 लोग मारे गए पाकिस्तानी। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 4-5 लोग गिरफ्तार होंगे, बाद में सारे के सारे छोड़ दिए जाएंगे। सारे ये बहुत ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पूरा निज़ाम, पूरा FIA खरीदते हैं। ये हमारे जो मुस्तफ़ा बाजवा साहब हैं, ये बेचारे वहाँ पे तैनात हुए, इन्होंने काम किया कुछ अर्सा, उनको पहले वहाँ से गुजरात से निकलवा दिया गया, इंक्वायरियाँ भुगतते रहे, बाद में FIA से नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। कोई बंदा कभी उनकी बात नहीं सुनता था। कोई बंदा काम करने वाला आ जाए, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब की बात की मैंने, कोई बंदा काम करने वाला आ जाए उसको बर्दाश्त नहीं करते। टॉप मोस्ट लेवल पे DIG लेवल के जो पुलिस के अफसर जब वहाँ पे जाते हैं तो सारे के सारे उस पूरे गैंग के साथ मिल जाते हैं। साहब जरा पैसे मिल रहे होते हैं, अंधे को भी नजर आ रहा है पैसे मिल रहे होते हैं, वो कोई चीज़ नहीं। अब ये किसी बंदे ने किसी को बताया, किसी ने कोई चीज़ की, कोई चीज़ पकड़ ली, वो 5 बंदों को लेके पीट रहे हैं। और हैरानगी इस बात की है कि मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ मिल जाए, कि कोई जासूसी का इल्ज़ाम ही लगा दें, कोई ऐसी चीज़ कर दे कि जी वो वहाँ पे रिस्क कमाने गए थे। छोड़ो भाई, आप अपने स्टेट के लेवल पे पूरी आपने स्टेट जो इसराइल के अंदर घुबो के रख दी है, और आपको 5 बंदों के वहाँ पे जाकर रोटी कमाने और वहाँ से रोटी कमा के पाकिस्तान पैसे भेजने में शर्म आनी चाहिए हमें। हम किस लेवल पे बतौर कौम पहुँच गए हैं, बतौर मीडिया हमारा अदारा किस सतह पे है, बतौर इदारा FIA किस हद तक गिर चुका है, अदालतों का निज़ाम किस हद तक दबा हो चुका है, कि सिर्फ और सिर्फ गरीब को दबा के, तबाह करके, शिकंजे में झंझोड़ के उसका खून निकाल के हमें लज्जत महसूस होती है, हमें खुशी महसूस होती है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम करे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। दुनिया के 4 ममालिक में 100 के करीब कंपनियां का जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनके खानदान Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. The objective of the organization is to empower people by providing them with data-driven, credible information with a special focus on Pakistan. In the Press Freedom Index, Pakistan's ranking dropped to 145 in 180 countries. Fake news is mainstreamed in Pakistan's national media. Pakistani media organizations are not allowed to report independently. Fact Focus aims to report uncensored facts impartially. Launched in 2020, Fact Focus is the only investigative journalism organization in Pakistan. A team of dedicated professional journalists in Pakistan, UK, and US are doing a wonderful job for the collection of data to report impactful stories. Media houses in Pakistan censor stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.